جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے صدر ڈیری فارم ایسوسی ایشن شاکر عمر گجر صاحب سے، اور ہمارے ساتھ نریم بیگ صاحب بھی موجود تھے، اور یقینی طور پر اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اپنی دوسری سٹوری کی جانب، اور بات کریں گے بلوچستان کی۔ بلوچستان میں آج 5 کروڑ سے زائد کا بجٹ یقینی طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور غالباً ابھی تک کارروائی چل رہی ہے اور پیش کر دیا گیا ہوگا۔ اس حوالے سے بھی مزید تفصیلات جیسے جیسے موصول ہوں گی آپ کو آگاہ کرتے چلیں گے۔ لیکن صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بجٹ سے قبل اپوزیشن نے صوبائی اسمبلی کے چاروں گیٹ کو تالے لگا کر بند کر دیا تھا۔ بلوچستان اسمبلی میں بجٹ اجلاس سے قبل اپوزیشن ارکان نے اسمبلی کے چاروں گیٹ کو تالے لگائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر دیکھا کہ پولیس حکام نے ایم پی اے ہاسٹل کے قریب اسمبلی گیٹ کھلوانے کی کوشش کی، جس پر اپوزیشن ارکان اور پولیس حکام میں تلخ کلامی ہوئی۔ تاہم پولیس حکام اسمبلی گیٹ کا تالا کھلوانے میں ناکام رہے۔ یقینی طور پر اس دوران پولیس کی بختربند گاڑی نے ٹکر مار کر اسمبلی کا گیٹ توڑ دیا، جس کی زد میں آ کر اراکین اسمبلی بابو رحیم اور عبد الواحد صدیقی زخمی ہوئے۔ اس حوالے سے قائد حزب اختلاف بلوچستان اسمبلی ملک سکندر کا کہنا ہے کہ آج ہم بلوچستان اسمبلی کے چوکیدار ہیں، کسی کو اسمبلی کے اندر جانے نہیں دیں گے، اور حکومت بجٹ پیش کر کے دکھائے۔ یقینی طور پر یہ تمام تر صورتحال ناظرین جو پیش آئی، یہ ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے تھی۔ ان کا مطالبہ تھا اپوزیشن ارکان کا کہ ہمیں جو ہے وہ ترقیاتی فنڈز فراہم کیے جائیں، اس کے بعد ہی ہم کارروائی کو جو ہے باضابطہ طور پر ہونے دیں گے۔ اس حوالے سے کافی زیادہ شدید احتجاج کی کیفیت سامنے آئی، کافی زیادہ انتشار دیکھا، پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی، متعدد اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ بلوچستان سے نمائندے بھی موجود ہوں گے، ہمارے سینئر صحافی حفیظ اللہ شیرانی، ان سے بھی تفصیلی طور پر جانیں گے اس حوالے سے کہ ان کا کیا کہنا ہے، بالآخر ایسی صورتحال کیوں پیش آئی، اتنی زیادہ کشیدہ صورتحال کہ بلوچستان اسمبلی کا جو بجٹ ہے وہ نصف گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار بھی رہا، کارروائی رکی رہی، جبکہ اسمبلی ارکان کی حاضری کے لیے بھی گھنٹیاں بجائی جا رہی تھی۔ اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ کشیدہ صورتحال رہی بلوچستان میں آج۔ جی علی، اور بالکل، اور یہ ساری صورتحال کے بعد پھر صوبائی وزیر خزانہ ہیں جی میر ظہور بلیدی صاحب بلوچستان کے، انہوں نے بجٹ پیش کر دیا۔ اس وقت تک بھی ظاہر اجلاس کی کارروائی چل رہی ہے جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ اس میں بڑی اہم بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جو 1525 جاری اسکیموں کے لیے انہوں نے 112 ارب روپے مختص کیے ہیں، اور کرونا سے ظاہر پوری دنیا ہی متاثر ہے، اس کے لیے ظاہر پاکستان بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے کرونا کے حوالے سے، دنیا کے مقابلے میں کم ہوا ہے، لیکن ظاہر یہاں صورتحال تھوڑی سی بہتر ہے۔ وفاقی بجٹ میں بھی پیسے مختص کیے گئے تھے، اس طرح بلوچستان اسمبلی نے بھی کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے 1.3 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 2-3 اہم چیزیں میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھیں۔ ظاہر حفیظ اللہ شیرانی صاحب بھی موجود ہوگے، ان سے ہی بات کریں گے، لیکن بلوچستان کے جو تمام ہاسپٹلز میں پرچی سسٹم انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جو بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے کہا جی تمام جو ہاسپٹلز ہیں سرکاری، ان سے پرچی سسٹم جو ہے وہ اب ختم کر دیا جائے گا، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم تقریباً 100 نئے ماڈل اسکول بنائیں گے، اور انہوں نے کہا جی عوام کا جو معیار زندگی ہے اس کو ہم بہتر کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں۔ اور بلوچستان کے حوالے سے بہت بہتر خبریں آپ کو سننے کو ملیں گی، چونکہ بلوچستان کے حوالے سے عموماً یہ کہا جاتا ہے جی پسماندہ رہ گیا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، رقبے کے لحاظ سے آبادی گو کہ کم ہے وہاں پر، لیکن پسماندگی کی وجہ ظاہر ہے جس طرح کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں بلوچستان میں گڑبڑ بھی رہی ہے۔ لیکن اب جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں حفیظ اللہ شیرانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حفیظ اللہ شیرانی صاحب، سب سے پہلے تو تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ آپ بلوچستان اسمبلی میں کیا کچھ ہوتا رہا آج سارا دن؟ دیکھیے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت بلوچستان اسمبلی جو ہے وہ پورے ملک اور عوام کے نظروں میں ہے، کیونکہ یہاں پر اپوزیشن اور حکومتی اراکین کی جانب سے جو صبح دوپہر سے جو کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اور ابھی بھی اس کا سلسلہ جاری ہے، جس پہ میرے خیال میں ایک افسوسی کیا جاتا ہے، کیونکہ جو کلچر اس وقت پروموٹ ہو رہا ہے، صبح سے لڑائی ہے، اسمبلی کا گیٹ بند کیا گیا ہوا ہے، تالے لگائے گئے ہیں، اوپر سے حکومتی اراکین نے پولیس کو احکامات جاری کر دیے کہ صوبائی اسمبلی کا جو انٹرنس گیٹ ہے اس کو گاڑی سے ٹکر مار کے کھول دیا جائے، اور حکومتی اراکین ہیں ان کو جو ہے اسمبلی تک لے جائیں۔ تو یہ سارا چکر جو ہے، اس میں حفیظ اللہ ایک چھوٹی سی بات بھی جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، ہم چاہتے ہیں ان تک بھی آپ کے ذریعے یہ بات پہنچے کہ اصل محاذ رائی ہے کیا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہاں پر؟
یہ گزشتہ چند دنوں سے اپوزیشن اراکین جو ہے وہ تمام بلوچستان اسمبلی اور بلوچستان ہائی کورٹ کے سامنے جو ہے وہ احتجاج پر ہے. کنٹینر سڑکوں پر رکھ دیے, کئی جگہوں پر گزشتہ 2-3 روز سے جو ہے اہم قومی شاہراہوں بند کر دی گئی ہے. اپوزیشن اراکین یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بلوچستان جو حکومتی پارٹیاں ہیں اور بلوچستان کی جو موجودہ حکومت ہے جام کمال خان عادیانی صاحب کی سربراہی میں, انہوں نے اپوزیشن اراکین کو جی بجٹ ہے اس میں نظر انداز کیا گیا ہے. وہ یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ حکومت نے غیر منتخب نمائندوں کو یا وہاں پر جو مقامی افراد ہیں ان کو تو سپورٹ کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ جو اپوزیشن اراکین ہیں اور جو منتخب نمائندگان ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو بجٹ میں اپنا حصہ دینے کے بجائے وہ یہ الزام لگا رہے کہ حکومتی جو ارکان ہے یا وزیر اعلیٰ ہے یا حکومتی جو جماعتیں ہیں وہ غیر منتخب اراکین کو مختلف حلقوں میں سپورٹ کر رہے ہیں, جو کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ایک غیر سیاسی رویہ جو ہے وہ روا رکھا گیا ہے. سارے اس میں حفیظ اللہ سارے جو آج جو کچھ ہوتا رہا ظاہر ہے افسوس کا اظہار سب جگہ سے کیا جا رہا ہے. پہلے ہم نے 3-4 دن دیکھا قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوتا رہا, پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی اور ظاہر ہے پریشان کن خبریں تھیں پورے پاکستان کے لیے. اب بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ جناب جس طرح پولیس کی بختربند گاڑی نے ٹکر ماری اور اسمبلی کا گیٹ توڑ دیا, اور جس طرح آپ نے کہا اپوزیشن کا کہنا ہماری تجاویز پر جو ہے غور نہیں کیا جا رہا اور مذاکرات کیے جائیں, تو کیوں گورنمنٹ مذاکرات پہ آخر کیوں آمادہ نہیں تھی؟ دیکھیے جیسے کہ آپ نے کہا, میرے خیال میں بلوچستان اسمبلی ملک کی وہ واحد اسمبلی تھی جس کی مثالیں آئی تھنک اس پورے خطے میں دی جاتی تھی. یہاں پر ایک قبائلی کسی حد تک کی روایت کا خیال رکھا جاتا تھا اور پورے ملک میں بلوچستان کے سیاسی اکابرین کا آج دن تک اس کی مثالیں دی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب کے بار اور بالخصوص آج کے دن جو دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے وہ میرے خیال میں بلوچستان کی تاریخ میں کیا ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور ایک غیر جمہوری اور ایک غیر پارلیمانی رویہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے. اس میں صرف حکومت نہیں, اس میں اپوزیشن اراکین بھی بڑی حد تک اس کے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. حفیظ اللہ شیرانی صاحب, یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, ذرا اس پر روشنی ڈالیے. کس طرح کا یہ کلچر پروموٹ ہو رہا ہے, کس طرح کا ایوانوں کا تشخص بحال کیا جا رہا ہے؟ ہماری جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں اس طرح کا غیر پارلیمانی, غیر جمہوری, غیر اخلاقی رویہ استعمال کیا جا رہا ہے. اخلاقی اقداروں کی جو ہے وہ پاسداری کرنے کے بجائے جو ہے اس کی باقاعدہ طور پر اس کا تشخص جو ہے وہ بحال نہیں بلکہ پامال کیا جا رہا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم کس طرح کی اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں؟ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تھرو ہو رہا ہے؟ السلام, کیا آپ اپنا سوال ریپیٹ کرنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, سوال میں دہرا دیتا ہوں حفیظ اللہ شیرانی صاحب, کہ بالآخر کیا صورتحال ہے کہ یہ سب کچھ ایک پری پلان طریقے سے ایک سازش کے ذریعے ایسا ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ اگر ہم گفتگو کریں ایوان کی تو قومی اسمبلی میں جس طرح کا جو نظم و ضبط قائم رہا کرتا تھا, جس طریقے سے آپ نے خود کہا کہ مثالیں دی جاتی تھی, لیکن ہم نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں کتنی زیادہ بدنظمی ہوئی, کس طرح کی انتشاری کیفیت پائی گئی. اب ہم آج جو صورتحال بلوچستان کی دیکھ رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں کیونکہ اس وقت ہم ٹیلی ویژن پہ بات کر رہے ہیں, بڑی حد تک اس کا پیچھے اور ان کی جو اکابرین ہیں جن کے رہنما ہے ان کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جی اور وہ یعنی جتنے بھی پاکستان کے لیڈر سے سیاسی لیڈر ان کے خلاف ان کے الفاظ آپ دیکھ لیں, تاریخ آپ دیکھ لیں, تو یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. وہ کہ اپوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن حکومتی اراکین پہ, حکومتی جماعتوں پہ آپ بے شک تنقید کریں, الزام لگائیں, لیکن اگر آپ کو اقتدار ملتا ہے, آپ اقتدار میں آتی مرکز میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی پھر بھی وہی رویہ رکھا جائے تو اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا. تو یہ وفاق سے یہ ایک سلسلہ ہے, اس کا زیادہ جو ہے وہ مورد الزام پچھائی اور اس میں ان کے اراکین ہے اس کو جاتا ہے. قومی اسمبلی کا آپ دیکھ لیں کیا حشر ہے, کیا حالت. اچھا حفیظ اللہ شیرانی, جس طریقے سے ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے آپ سینئر صحافی ہیں, آپ کا جو ہے انٹریکشن رہتا ہے ان تمام تر معاملات سے, آپ سیاسی جو بھی اوکیجنس ہوتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, ان کو کور کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو صورتحال ان منتخب نمائندوں نے, جن کو ایک قابل نمائندے عوام منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجتی ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے, قانون سازی کے لیے, تو
آپ سمجھتے ہیں کہ یقینی طور پر جس طریقے سے خود اندرونی انتشار کا یہ ہمارے نمائندے منتخب جو قابل نمائندے ہیں وہ شکار ہیں، یہ عوامی مسائل حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ اس پر ذرا کیا کہیں گے آپ؟ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو لوگ عوامی مسائل کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے اگر سنجیدہ ہوتے تو شاید نوبت آج یہ اتحاد تک نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اکثریت جو اراکین ہے وہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ ایک بات اہم ہے کہ بلوچستان میں اکثریت جو اس وقت اراکین اسمبلی جو وزراء ہے ان میں ایسے وزراء بھی ہے جو الیکٹیبل ہے، جو ہر سیزن میں اور ہر پارٹی سے ہو کے جیت کر آتے ہیں، تو یہ بھی ایک یہ تو حفیظ اللہ یہ تو پورے پاکستان میں ہی ہے نا، الیکٹیبلز تو قومی اسمبلی میں موجود ہیں، الیکٹیبل چاروں صوبوں میں موجود ہیں، اور لیکن اس میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ نہ اپنے حلقے کا نہ ہی وہ سیاسی روایت کا نہیں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس حوالے سے آپ۔ اچھا ایک اور بات، جو صوبائی وزیر خزانہ ہیں ظہور بلیدی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اگلے مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ جو انہوں نے لگایا ہے وہ 179 ارب 19 کروڑ روپے ہے، تو اور جاری جو اسکیمیں ہیں ترقیاتی 1525 اسکیمیں ان کے لیے 112 ارب 54 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ تو یہ جاری ترقیاتی اسکیموں پر کام ہو بھی رہا ہے، چونکہ وہاں تمام کو چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح دوبارہ انہوں نے اس کے لیے بجٹ مختص کر دیا ہے 179 ارب کا، تو یہ خرچ ہوتا نظر آتا ہے وہاں پر بلوچستان میں؟ میں آپ کے توسط سے تھوڑا بلوچستان کے بجٹ کے بارے جو بڑے فگرز ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ جو ظہور بلیدی صاحب جو کہ ہمارے وزیر خزانہ ہے، انہوں نے جو بجٹ آج ابھی اسمبلی میں وہ پیش کیا ہے اس میں 84.7 ارب خرچے کے ہیں، وہ کل وجہ بجٹ کا ہے وہ 584 ارب ہے۔ تو جو غیر ترقیاتی بجٹ ہے اس میں 346.1 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ ترقیاتی مد میں جو ہے وہ 237 ارب روپے۔ بجٹ کا جو بڑا حصہ ہے وہ تو غیر ترقیاتی مد میں جا رہا ہے۔ اب غیر ترقیاتی مد اگر ہم عوام کو تھوڑا بہت بتا سکے، غیر ترقیاتی جو پہلے سے کچھ وہ ہے اس میں جا رہا ہے۔ ترقیاتی تو صرف آپ نے 237 ارب روپے رکھے ہیں، پھر آپ بلوچستان جو بہت ہی پورے ملک کا جو سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ ہے، ڈسپرسڈ آبادی ہے، یہاں پر ایک جو ہے وہ دوسرے گھر سے ایک ہی گاؤں کے اندر جو ہے وہ دوسرے گھر سے، اس کے لیے آپ جو بنیادی سہولیات جو ترقیاتی بجٹ آپ نے رکھا ہے وہ کیسے دیں گے؟ جو سڑکوں کا جال آپ نے بچانا ہے، جو آپ نے وعدے سر یہ تو بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کہی، جو آپ نے اٹھائی ہے، بالکل چونکہ ابھی بجٹ پیش ہوا ہے تمام چیزیں سامنے آئیں گی کہ کل بجٹ جو ہے 584 ارب اور جبکہ غیر ترقیاتی اس میں رکھا ہے 340 ارب روپے، تو ظاہر ہے یہ ترقیاتی کاموں پہ تو پھر بہت کم رقم رکھی گئی ہے، جبکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے، تو کیا ترقی ہوگی پھر وہاں پر؟ یہ عوامی نمائندے اس کا مطلب ہے اپنا سوچ رہے ہیں یا عوام کا نہیں سوچ رہے نہ اپنے صوبے کا سوچتے ہیں؟ دیکھیں جو اپوزیشن اراکین جو اس وقت پہلے سے جو آن گرین اسکیم تھے، جو ان کے پچھلے حکومتوں میں جو اسکیمات کے لیے جو پیسے رکھے گئے جو اس پہ کام ہو رہا تھا، موجودہ حکومت نے ان کو روک لیا ہے، وہ یہ الزام لگا رہے، جبکہ موجودہ حکومت جہاں کمال خان صاحب خود یہ کہہ رہے، کئی بار انہوں نے کہا کہ ان اسکیمات کو بند کیا گیا ہوا ہے، بلکہ جی حفیظ اللہ شیرانی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جی حفیظ اللہ شیرانی صاحب، آخر میں صرف 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، کامنٹ کر دے گا بجٹ سے کتنی زیادہ عوام مستفید ہو سکیں گے؟ کچھ امیدیں اب بھی لگا سکتے ہیں عوام کے لیے کہ جی یہ بجٹ کافی بہتر ہوگا گزشتہ بجٹ سے، یا صرف ایسی سلسلہ چلتا رہے گا؟ میں اتنا ہی کہہ سکوں گا کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ پچھلے 70 سالوں سے جو ہو رہا ہے اس بار بھی وہی ہوا، اور اس بجٹ کا بلوچستان کے عوام کو کوئی خاطر فائدہ نہیں ہوگا۔ آخری کمنٹ کر دیجئے گا، اس کا مطلب ہے جو کچھ پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے تو ان کے اپنے حکمرانوں اور اپنے صوبے کے رہنماؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، صرف بلوچستان ہی پورے ملک میں یہ ایک المیہ ہے کہ ان کے وہی چہرے ہیں مختلف، وہ کہتے ہیں کہ صرف بیس بدل کر آتے ہیں، پھر وہی بیس بدل کر آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حفیظ اللہ شیرانی صاحب، سینئر صحافی بلوچستان سے، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ہمیں وقت دیا اور واضح طور پر اپنا موقف رکھا۔ یقینی طور پر جو گزشتہ 70 سالوں سے چل رہا ہے، یہی حفیظ اللہ شیرانی کا کہنا تھا کہ چہرے بدل جاتے ہیں لیکن معاملات وہیں کے وہیں رہتے ہیں، اور اس حوالے سے مزید بھی جیسے سے کل تک صورتحال واضح ہوگی ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے، اعداد و شمار جیسے سامنے آتے جائیں گے۔ حفیظ اللہ شیرانی کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد واپس پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ود اس۔